کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ چھوٹی سی مربع عمارت جو دنیا کے ایک کونے میں مکہ مکرمہ کی وادی میں واقع ہے، دراصل کائنات کے ہر دل کی سمت ہے؟ یہ وہ گھر ہے جس کی طرف ہر نمازی دن میں 5 بار متوجہ ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ محض پتھروں کی عمارت نہیں بلکہ ایمان، تاریخ، قربانی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک زندہ نشان ہے۔ اس کی دیواروں پر صدیوں کی تعمیرات، حادثات اور تجدیدات کی گواہی ثبت ہے۔ آج ہم اس مقدس گھر کی تعمیراتی تاریخ کا تفصیلی جائزہ لیں گے، ابتدا سے لے کر جدید دور کی توسیعات تک، تاکہ دل ایمان سے تازہ ہو اور روح سکون پائے۔ سب سے پہلی بنیادیں اسلامی روایات کے مطابق سب سے پہلے فرشتوں نے اس مقام کو تعمیر کیا تھا تاکہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز قائم ہو۔ بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا تو انہوں نے اس مقام پر اللہ کے حکم سے ایک عمارت تعمیر کی۔ یہ پہلا گھر تھا جو انسانیت کے لیے مرکز عبادت قرار پایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو بکہ میں ہے، بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ آل عمران 96۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ کا آغاز زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علامت کے طور پر ہوا۔ ابراہیمی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی عمارت از سر نو تعمیر کی۔ یہی وہ تعمیر ہے جس کا ذکر قرآن میں یوں آتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ 127۔ یہ تعمیر محض اینٹ اور پتھر کی نہیں بلکہ دعا اور قربانی کی بنیاد پر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور شیرخوار حضرت اسماعیل کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑا تاکہ اللہ کے حکم پر زندگی کی شروعات ہو۔ یہی جگہ بعد میں زمزم کے چشمے کی صورت میں اللہ کی رحمت کا مظہر بنی۔ قبیلہ جرہم اور عمالقہ کی تعمیرات۔ ابراہیمی تعمیر کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ عمارت میں کمزوریاں آتی گئیں۔ تب قبیلہ عمالقہ اور بعد ازاں قبیلہ جرہم نے کعبہ کی تجدید اور مضبوطی کی۔ ان تعمیرات نے کعبہ کی دیواروں کو سہارا دیا تاکہ یہ مقام عبادت قائم و دائم رہے۔ قریش کی تعمیر اور حجر اسود کا واقعہ۔ اسلام سے پہلے مکہ میں قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس موقع پر ایک اہم واقعہ پیش آیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ جب دیواریں مکمل ہوئیں تو قریش کے سرداروں میں اختلاف پیدا ہوا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ کون رکھے گا۔ یہ تنازع بڑھنے لگا، لیکن نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے یہ مسئلہ حل کیا۔ آپ نے اپنی چادر بچھائی، اس پر حجر اسود رکھا اور سب قبائل کے نمائندوں سے کہا کہ مل کر اسے اٹھائیں۔ پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے پتھر کو اپنی جگہ نصب کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو بچپن ہی سے امین اور حکیم بنایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر۔ 64 ہجری میں مکہ مکرمہ پر حملے کے دوران خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا اور حتیم کو بھی کعبہ میں شامل کر لیا۔ یہ تعمیر کئی حوالوں سے زیادہ وسیع اور مضبوط تھی۔ حجاج بن یوسف کی تعمیر اور اموی دور۔ بعد ازاں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے کعبہ کی عمارت کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا۔ اس بار تعمیر پرانی شکل کے مطابق کی گئی اور حتیم کو کعبہ سے باہر رکھا گیا۔ یہی شکل آج تک باقی ہے۔ عثمانی دور کی تجدیدات۔ 1630 میں ایک شدید سیلاب نے کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچایا۔ اس موقع پر عثمانی سلطان مراد چہارم نے خانہ کعبہ کی دیواروں اور چھت کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ یہ مضبوط بنیادیں اور دیواریں آج بھی قائم ہیں۔ جدید سعودی دور کی توسیعات۔ 20ویں صدی میں سعودی حکومت نے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کے اطراف بڑے پیمانے پر توسیعات کیں۔ 1950، 1980 اور پھر 2010 کے بعد کی دہائیوں میں مسجد الحرام کو اتنا وسیع کر دیا گیا کہ اب لاکھوں مسلمان ایک وقت میں طواف کر سکتے ہیں۔ 1996 میں خانہ کعبہ کی بنیادوں کو مزید مضبوط کیا گیا۔ آج کعبہ کی اونچائی تقریباً 15 میٹر ہے۔ اس کے 4 اہم کونے ہیں: رکن یمانی، رکن شامی، رکن کراکی اور رکن حجر اسود۔ سوا یعنی پردہ کعبہ کی روایت۔
ہر سال 9 ذوالحجہ کو خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ غلاف سیاہ ریشمی کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے جس پر سونے کے دھاگے سے قرآن کی آیات لکھی جاتی ہیں۔ پرانے غلاف کے ٹکڑے مختلف مسلم ممالک کے نمائندوں اور اہم شخصیات کو بطور تبرک دیے جاتے ہیں۔ زائرین کے لیے رہنمائی: اگر آپ عمرہ یا حج کے لیے مکہ مکرمہ جائیں تو چند اہم باتیں یاد رکھیں۔ مسجد الحرام کے متعدد گیٹ ہیں، جیسے باب عبدالعزیز، باب صفا اور باب ملک فہد۔ طواف کے دوران اگر حجر اسود کو چھونے کا موقع نہ ملے تو صرف اشارہ کر کے اللہ اکبر کہنا کافی ہے۔ مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ حجر اسماعیل کے اندر دعا کرنا قبولیت کے قریب ہے۔ زمزم کا پانی پینا نہ بھولیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کی روحانی اہمیت: خانہ کعبہ کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ عمارت محض اینٹ اور پتھر کی نہیں بلکہ قربانی، صبر اور ایمان کی علامت ہے۔ ہر دور میں انسانوں نے اپنی استطاعت کے مطابق اسے تعمیر کیا، لیکن اس کا اصل تقدس اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبیوں کی دعاؤں سے ہے۔ یہ مقام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جب انسان اللہ کے حکم پر قربانی دیتا ہے تو نسلوں تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین کر اور ہمیں اپنی عبادت کا شوق عطا فرما۔ آمین۔ مزید معلوماتی اور روح پرور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور حرمین کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔